بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1069 ہے اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظ ترجمہ یوں ہے، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، لما، ان معبودوں کے لیے جن کی بابت لا يعلمون، وہ نہیں جانتے، نصیباً، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، اما، اس چیز کی بابت جو کنتم تفترون، تم اللہ پر افترا باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، للہ البنات، اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، وہ پاک ہے اولاد سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، مَا يَشْتَهُونَ، وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، اللہ کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی، اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب اور دل پسند ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کی قسم تم سے ضرور باس پرس ہوگی کہ تم کیسے بہتان باندھا کرتے تھے۔ تیسری بات، اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گھر رکھی ہیں۔ چوتھی بات، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ بزرگان محترم، مشرکوں کا یہ طرز و طریق تھا کہ وہ اپنے مال میں کا کچھ حصہ ان باطل معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے جن باطل معبودوں کی وہ پرستش کرتے تھے۔ ایسے لچر قسم کے بت جن پر جمود طاری ہے، جو پتھر کی شکل میں ہیں، جن میں نہ کسی کو نفع دینے کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی، ان جاہل مشرکوں کو اتنا بھی علم و احساس نہیں کہ یہ بے حیثیت ہیں، مگر ان مشرکوں کا حال یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مقرر کرتے تھے جو یقیناً ان کی نامعقول حرکت تھی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 136 میں ان مشرکوں کے اس جاہلانہ عمل کا تذکرہ کیا گیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کریمی کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں اور مشرکوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے اس بارے میں ضرور بھی ضرور پوچھو گی جو تم افترا پردازی کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قسم کے ذریعے ان مشرکوں کو اس حقیقت سے باخبر کر رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور تم سے تمہارے اس مشرکانہ عمل کے بارے میں پوچھوں گا جو کچھ دنیا میں اپنی طرف سے مشرکانہ باتیں گھڑ رہے ہو اور مشرکانہ عمل کر رہے ہو۔
سورۃ الحجر کی آیت نمبر 92 اور 93 92 اور 93 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں یوں ارشاد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس تمہارے پروردگار کی قسم ضرور ہم ان سب سے پوچھیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے۔ مشرکین کے بدترین عقائد کی کوئی بنیاد نہیں تھی، ان کے پاس ان باطل عقیدوں کی دلیل نہیں تھی، انہوں نے مختلف قسم کے باطل عقیدے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے۔ انہیں میں ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ ان مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی تھیں، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ نہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں جبکہ نہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں کے دونوں اللہ کے بندے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کو قرار دیا اللہ کے بیٹے۔ تو ان مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور ایک نیا کام کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ واضح اعلان قرآن مجید میں کیا گیا ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 35 میں یہ بات کہی گئی، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو اس سے بالکل پاک ذات۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان نے مجھے گالی دی، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ ہی میں جنا گیا اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ فرشتوں کو عورت قرار دینے والے مشرکوں کے اس باطل عقیدے کا ذکر سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 19 میں یوں ہے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ لوگ موجود تھے؟ اللہ اکبر، سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا، ام اتخذ مما يخلق بنات واسفاكم بالبنين، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ اللہ اکبر، یہی بات اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، کہ کیا یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب سے بالکل پاک۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ مشرکین اپنے لیے تو بیٹے تجویز کرتے ہیں کہ خود کے لیے بیٹیوں کو مایوب سمجھتے ہیں، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو بیٹے مرغوب اور پسندیدہ چیز، اور اللہ کے لیے بیٹیاں، واہ رے واہ۔ اسی بات کو یہ کہا گیا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں عجیب قسم کی تقسیم کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پاک ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ نہ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ذات ہے جس کے مانند کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔